السلام علیکم. میں صوفی محمد مختار احمد مبلغ اسلام پھر ایک مرتبہ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں سورہ فاتحہ کی ایک چھوٹی سی آیت لے کر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ فاتحہ کی تیسری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کا مالک ہے، قیامت کا مالک ہے. تو یہ آیت تو سب ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ ہی ساری دنیا کا مالک ہے، مگر یہ جانتے بوجھتے بھی مسلمان جو ہے نا اپنے اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے وقت کے اب جو بھی لیڈر ہیں انہی کے پیچھے پھرتے رہتے ہیں اور اپنے نجات دہندہ سمجھتے ہیں، اپنے مسائل کا حل کرنے والا سمجھتے ہیں. زبان سے تو ہر مسلمان اللہ کو مالک کہہ رہا ہے، مگر عملی شکل میں یا دل و دماغ میں وقت کے لیڈر ان کے مسلمانوں کے دل میں بسے ہوئے ہیں. جو جتنا بڑا لیڈر ہوگا، چاہے وہ کسی بھی قوم کا ہو، مسلمان سے ہٹ کے کسی بھی قوم کا ہو، تو اسی کو اپنا نجات دہند، اپنے مسائل کا حل نکالنے والا اور اپنے ہر مسئلے اسی کے پاس جا کے سنانے والے ہو گئے ہیں. یاد رکھو، یوں تو مسلمانوں کی زندگی ایسا تو گزر جائے گی، مگر جو مسلمان خود کو سوائے اللہ کے اور کوئی ہمارا مالک نہیں، ہمارے ہر مسئلے حل کرنے والا اللہ ہے، اگر یہ سوچ رکھنے والا اگر ایک مسلمان بھی ہے تو اللہ اس مسلمان کو ساری دنیا پہ حاکم بناتا ہے. اللہ دنیا کے دیگر قوموں میں جو بھی لیڈر یا حکمران کھڑے ہو رہے ہیں ان کو اپنا نجات دہندہ اگر سمجھ بیٹھے ہیں تو یاد رکھو مسلمانوں کے اندر صحابہ کرام کی جیسی یعنی اعلیٰ ظرفی یا حاکمانہ صفت نہیں پیدا ہوتی. جو انسان دوسرے کو حاکم سمجھ گیا تو اس کے اپنے اندر کی حاکمانہ صفت مفقود ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. وہ ہمیشہ کسی نہ کسی کے سہارے کی تلاش میں پوری عمر گزار دیتا ہے، حتیٰ کہ وہی نہیں بلکہ اس کی نسل بھی جو ہے نا ہمیشہ دوسروں کے سہارے یا دوسروں کی مدد کے بغیر جی نہیں سکتے. دوسروں کی غلامی ان کے دل و دماغ میں چھا جاتی ہے. تو وہ مسلمان جو صرف اور صرف اللہ کو اپنا مالک سمجھے تو پھر اس کے اندر مالکانہ صفت پیدا ہوتی ہے، ان کی نسل میں مالکانہ صفت پیدا ہوتی ہے. یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام سوائے اللہ کے اور کسی کو مالک نہیں سمجھے. اللہ نے صحابہ کرام کو ساری دنیا میں حاکم رکھا، صحابہ کرام کے بعد ان کی اولادوں کو حاکم رکھا. یعنی دنیا میں اللہ کو حاکم سمجھنے والے کے اندر اور اس کی نسل میں جو ہے نا اللہ حکومت عطا فرماتا ہے. جو دوسروں کو حاکم سمجھ گیا، یعنی زبان سے تو اللہ کو حاکم بول رہا ہے، مگر ظاہرہ عملی شکل میں یہ ہر جو دنیا کے جو بھی حکمران ہیں انہی کے پاس جا کے اپنا دکھڑا سنا رہا ہے، اپنے مصائب مصیبتیں سنا رہا ہے، اپنے مصائب کا حل تلاش کر رہا ہے. تو یہ حق معنی میں اللہ کو حاکم نہیں سمجھ رہا ہے. تو بہرحال یہ چھوٹی سی مالک یوم الدین کی صفت ہے. تم خود کو اور تمہاری نسل کو اگر حاکم بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگ جو ہے نا براہ کرم سوائے صرف اللہ کو ہی حاکم سمجھیں. دل و دماغ میں اپنے ہر مسئلے کا حل اللہ کے دربار میں گڑ گڑا کے تلاش کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ ہر مسئلے کا حل ہوگا. ہماری نسل میں بھی ہے نا انشاءاللہ حاکمانہ صفت والے نوجوان کھڑے ہوں گے. تو بہرحال میں اتنا کہتے ہوئے اپنی بات کو اختتام تک پہنچاتا ہوں. اور یاد رکھیے، کیونکہ میں ہمیشہ اختتام پر یہ بات آپ لوگوں کے گوشے گزار کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم پست ہمت نہ ہو، غم زدہ نہ ہو، تم ہی غالب رہیں گے، بشرطے کہ تمہارے اندر 1400 سال قبل صحابہ کرام کے دلوں میں جو ایمان تھا وہ ایمان تمہارے اندر پیدا ہو. تو یہاں پر بات اتنی ہی بتانا ہے کہ یہ دعائیں جو رمضان کا مبارک مہینہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افطار کے وقت مومن کی دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے. تو لہٰذا آپ لوگ یہ دعا کریں کہ اللہ میرے دل میں، میری اولاد کے دل میں، صحابہ اکرام کے دلوں میں جو ایمان تھا وہ ایمان پیدا فرمائے. یا اللہ میرے دل میں، میری اولاد کے دل میں، صحابہ اکرام کے دلوں میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی وہ محبت پیدا فرمائے. اور میرے دل میں، میرے اولاد کے دل میں صحابہ اکرام کے دلوں میں جو بہادری تھی، جو شجاعت تھی، وہ ہمارے دل میں پیدا فرما.
بس اتنا کہتے میں اپنی بات کو اختتام تک پہنچاتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔